بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم نے کہانی خاموش محسن پڑھنی ہے۔ بہت مزیدار کہانی ہے، آئیے دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوگا۔ ایک یتیم لڑکا تھا، ابھی وہ بہت چھوٹا تھا کہ اس کے والدین انتقال کر گئے۔ بس اس کی ایک بوڑھی نانی تھی جس نے اسے پالا پوسا تھا، مگر اب نانی بھی بہت بیمار رہنے لگی تھی۔ اللہ ڈینو دریا کے کنارے ایک چھوٹی سی بستی میں رہتا تھا جس میں کل 15-20 گھر تھے۔ سب غریب مچھیرے تھے اور دریا سے مچھلیاں پکڑ کر اپنی گزر بسر کرتے تھے۔ اللہ ڈینو کو بھی ماہی گیری آتی تھی، مگر وہ اپنی بیمار نانی کو اکیلا چھوڑ کر دریا پر نہ جاتا، بلکہ گھر پر رہ کر ہی مچھلیاں پکڑنے کا جال بنتا، اور جب جال مکمل ہو جاتا تو اس سے کسی مچھیرے کے ہاتھ بیچ کر کچھ رقم حاصل کر لیتا اور روکھی سوکھی کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتا۔ اللہ ڈینو کی جھونپڑی ایک اونچی چٹان پر تھی، جبکہ بستی کے دیگر گھر نیچے زمین پر تھے۔ اونچی چٹان پر بہت جگہ تھی جہاں وہ آرام سے زمین پر جال بچھا سکتا تھا اور اپنا کام آسانی سے کر سکتا تھا۔ وہ اپنی نانی کی خدمت کرتا اور ان کی دعائیں لیتا۔ نانی کو یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوتا کہ اللہ ڈینو ابھی صرف 10 برس کا تھا، مگر گھر کی ساری ذمہ داری اس کے کاندھوں پر تھی۔ اور افسوسناک بات یہ تھی کہ اللہ ڈینو پیدائشی طور پر بولنے کی صلاحیت سے محروم تھا۔ وہ صرف اشاروں کنایوں سے اپنی بات سمجھا سکتا تھا اور بس۔ یہی سوچ سوچ کر نانی دن بدن کمزور اور بیمار ہوتی جا رہی تھیں۔ اللہ ڈینو ان کی خدمت میں کوئی کسر باقی نہ اٹھا رکھتا۔ کچھ دنوں سے نانی کو تیز بخار اور شدید کھانسی تھی۔ وہ رات رات بھر سو بھی نہ پاتی تھیں۔ گرمیوں کے دن تھے، وہ چٹان پر چارپائیاں بچھائے سو رہے تھے کہ نانی کو کھانسی کا شدید دورہ پڑا۔ اللہ ڈینو نے سراہی سے پانی انڈیلا کہ نانی کو پلا سکے۔ اچانک اس کی نظر دریا پر پڑی جس کی موجیں خوفناک حد تک بکھری ہوئی تھیں۔ چاندنی رات میں دریا کی بے رحم موجوں کو آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کچھ ہی دیر میں یہ موجیں سیلاب کی شکل اختیار کر لیں گی اور بستی تک پہنچ جائیں گی۔ یہ سوچ کر وہ کانپ اٹھا کہ بستی والے اس بات سے بے خبر تھے۔ زیادہ تر لوگ بے خبر سو رہے تھے اور جو جاگ رہے تھے انہیں بھی اس بات کا علم نہ تھا کہ چند لمحوں کے بعد سیلابی ریلا ان کی کچی بستی کو بہا لے جائے گا۔ ادھر نانی کھانس کھانس کر بے ہوش ہو چکی تھی اور بیچارہ اللہ ڈینو تو بولنے کی صلاحیت سے ہی محروم تھا۔ وہ بے حد پریشان تھا کہ اب کرے تو کیا کرے، بستی کے لوگوں کی جان کیسے بچائے، کیونکہ سیلاب کا پانی تیزی سے بستی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ میری مدد فرما۔ ابھی وہ دعا کر ہی رہا تھا کہ اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس نے جلدی جلدی مٹی کا پر چھڑکا اور آگ لگا دی۔ گھاس پھوس کی بنی جھوپڑی پل بھر میں تیزی سے جلنے لگی اور آگ کے شعلے بلند ہونے لگے۔ بستی کے لوگوں نے جب آگ کے شعلے دیکھے تو وہ سب کے سب اللہ ڈینو کی مدد کو پہنچ گئے۔ شور سن کر سوتے ہوئے لوگ بھی جاگ گئے تھے اور وہ بھی آگ بجھانے چٹان پر پہنچ گئے۔ اللہ ڈینو نے انہیں دیکھا تو دریا کی سمت اشارہ کیا جس کی سیلابی موجیں اب بستی تک پہنچ چکی تھیں۔ بستی والوں نے جلدی جلدی ضروری تک پہنچایا اور اللہ کے کرم سے اونچی چٹان پر ہونے کی وجہ سے بستی کے سارے لوگ سیلاب سے محفوظ رہے۔ سب لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اس خاموش محسن کے بھی شکر گزار تھے جس نے اپنی عقل مندی سے ان سب کی جانیں بچا لی تھیں۔ جی بچوں، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ بہت اچھی، شاباش۔ آئیے آپ ایک دفعہ نئے الفاظ اور محاورات دیکھ لیں۔ پالنا پوسنا، پرورش کرنا، گزر بسر کرنا، گزارا کرنا،
ماہی گیری مچھلیاں پکڑنا، کوئی کسر باقی نہ اٹھا رکھنا، کسی کام میں کوئی غفلت اور کمی نہ چھوڑنا۔ صراحی مٹی کا مٹکے نما برتن جس کی گردن لمبی ہوتی ہے۔ محسن احسان کرنے والا۔ صراحی کیا ہوتی ہے؟ مٹی سے بنا ہوا گھڑا ہوتا ہے جس کی شکل کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ وہ لمبا سا ہوتا ہے اور گردن اس کی لمبی ہوتی ہے اور پتلی ہوتی ہے۔ میں آپ کو صراحی کی تصویر بھی دکھا دیتی ہوں۔ چلیں اب آپ نے بتائیے کہ آپ نے اس کہانی سے کیا سبق سیکھا؟ اللہ ڈینو کا گھر تو بہت اونچی چٹان پر تھا۔ اگر سیلاب آ جاتا تو اللہ ڈینو کی جھونپڑی پھر بھی بچ جاتی، لیکن بستی کے باقی لوگ سیلاب کی وجہ سے ڈوب جاتے۔ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا تو اس نے اپنی جھونپڑی کو آگ لگا دی۔ اس کی جھونپڑی تو جل گئی لیکن بستی کے لوگوں کی جانیں بچ گئی۔ اس طرح سے اس نے لوگوں کو بچانے کے لیے اپنے گھر کی قربانی دی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو اثار کہتے ہیں۔ اپنی چیز قربان کر کے دوسروں کا خیال رکھا جائے۔ اللہ ڈینو 10 سال کا تھا اور بول بھی نہیں سکتا تھا، لیکن اس نے کتنی عقل مندی کا ثبوت دیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی مدد فرمائی۔